لے دن یوسف نو کدے آپ تے وک جاندے اکھیاں دی وسک لیندے ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندے مل لے دن یوسف نو کدے آپ تے وک جاندے اکھیاں دی وسک لیندے ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندے تک لے دی زلیخا جے تک لے دی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا تو شاہ ہوبا تو جان جانا اے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی بولو نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا تو شاہ ہوبا تو جان جانا تو شاہ ہوبا تو جان جانا اے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا مثال تیرے جواب تیرا تیسرا نمبر نیک اور پاک باز عورت جب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر آپ نے فرمایا مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں بڑی محبوب ہیں بڑی پسند ہیں سب سے پہلے ہر وقت چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہنا دوسرا نمبر اپنے مال و در آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دینا تیسرا اپنی لفظ جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے عقد میں دے دینا وہ لوگ تھے محبت والے جو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے تھے عقیدت رکھتے تھے جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ اپنا اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرو تو بے شمار صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال جاتا ہے کہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جائیں گے آگے نکل جائیں گے کوئی جاتا ہے جا کر تین سے لے آتا ہے ایک حصہ چھوڑ آتا ہے کوئی جاتا ہے دو حصے لے آتا ہے ایک حصہ چھوڑ آتا ہے سارے صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ تھا وہ لے آئے جب صدیق اکبر جاتے ہیں تو جا کر سارے کا سارا لے آتے ہیں آقا علیہ السلام باری باری صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تو بتا تو کیا لے کر آیا ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین سے لے آیا ہوں ایک حصہ چھوڑ آیا ہوں کسی نے کہا میں دو لے آیا ہوں ایک چھوڑ آیا ہوں قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں سارے کا سارا لے آیا ہوں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ وہ ہوتی ہے محبت۔ جو انسان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتا ہے سالہ سال وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، جب واپس گھر آتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تندور میں روٹیاں پکا رہی ہوتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت سے کہا اے عائشہ صدیقہ ایک روٹی ہم بھی پکانا چاہتے ہیں، تندور کے ساتھ ایک روٹی ہم بھی لگانا چاہتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ لگائیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تندور کے ساتھ روٹی لگا دی ہے، ساری روٹیاں پک جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں، لیکن وہ روٹی پکتی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بار بار جاتی ہے، جا کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب روٹیاں تیار ہو گئی ہیں، پک گئی ہیں، لیکن جو آپ نے لگائی تھی وہ اسی طرح ہے۔ تو قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب پر آپ نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ جلا دے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے جانے والوں کے لیے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتا ہے یقیناً اس محفل پاک کے صدقے رب تعالیٰ جانے والے کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ اس مرحومہ کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اسے جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا مولانا حافظ محمد سفیر صاحب خطیب جامعہ مسجد ریاض۔ در نبی چھوڑ کر جانے والوں، در نبی چھوڑ کر جانے والوں، ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے؟ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امتی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ تو تبھی سوا حافظ محمد صلی اللہ علیہ جدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے۔ جس کو یہ چنگا لگ رہا ہے وہ زبان خاموش نہ رہے، اس سوچ کے ساتھ پڑھو، یہ نظریہ اپناتے ہوئے پڑھو، اس عقیدے کے ساتھ پڑھو کہ میں اور آپ مصطفیٰ کریم کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرا نبی اپنے مزار میں رہ کر تیری میری پکار کو سن کر جواب دے رہا ہے۔ اب آواز آنی چاہیے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، کیوں اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے۔ آواز آئے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق سر تعظیم و تکریم محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاضل صاحب استاذ العلماء، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالغفار صاحب سٹیج پر تشریف فرما، میرے استانہ علیہ گلہار شریف کے چشم و چراغ اور اس گھر میں تشریف فرما جمیع عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل بسلسلہ ایصال ثواب بھائی محمد امجد صاحب کی اہلیہ محترمہ مغفورہ کی ارواح کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور
میں آغاز کرنے سے پہلے گفتگو سے اہل خانہ کے ساتھ ویسے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، اس سے ہٹ کر بھی میں ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مالک آنے والی شب میرے نبی کی ولادت کی رات، اللہ اس عظیم رات کا صدقہ ہماری اس بہن کو کروٹ کروٹ جنت کا موقع عطا فرمائے، اور ان کے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے دنیا پر رہ گئے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی ولادت کا صدقہ ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے، اور لوائقین کو یہ عظیم صدمہ دکھ درد برداشت کر کے اجر عطا فرمائے۔ اب دی وقار گفتگو تب ہوتی ہے، خطیب تب ہی آغاز کر سکتا ہے کہ جب اس کو موقع ملے، تو اب میرے خیال میں ہمارے پاس ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہے، جس میں استاد محترم حافظ محمد فاضل صاحب نے بھی بیان کرنا ہے، تو میں بغیر اختصار کے، بغیر آگے پیچھے جانے سے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت کے باعث 15 منٹ آپ کے سامنے حائل رہوں گا، لیکن پوری توجہ کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم سرکار کے ذکر میں آگے، ذکر میں بیٹھ گئے، اگر ہم نے ذکر سنا اور سن کر اس پر عمل نہ کیا تو یہ رائے گاں چلا جائے گا، ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کچھ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ آمین، تو پھر دعا کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر اس سارے تام انسان کو اٹھا کر وہ ایک تشت میں، یعنی ایک ٹرے میں، نوری ٹرے میں رکھ کر جبریل علیہ السلام مرنے والے کی قبر کے سرانے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے دنیا سے لوٹ کر جانے والے، اے دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانے والے، آج تیرے بھائیوں نے، آج تیرے والدین نے، آج تیرے شوہر نے، آج تیرے بچوں نے، آج تیری فیملی نے تیرے لیے دعا کا اہتمام کیا، جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، گویا مرنے والا قبر میں اتنا خوش ہوتا ہے، اگر اس کو پوری دنیا بھی عطا کر دی جائے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس دعا کی وجہ سے وہ قبر میں سکون محسوس کرتا ہے۔ ذرا بولیں سبحان اللہ کی صدا کا اظہار فرمائیں، آخر تک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ آپ جتنی دیر بولتے جائیں گے یہ سارا ایصال ثواب ہماری بہن کے لیے کیا جائے گا، اور یقیناً میرا اللہ پاکیزہ محفل کی برکت سے ہماری بہن کی کامل مغفرت فرمائے گا۔ آپ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، رب قدیر نے قرآن میں آپ سے بھی خطاب کیا، مجھ سے بھی خطاب کیا، صبح قیامت تک ہونے والے ہر مرد اور عورت کے لیے یہ خطاب کیا۔ کون سا خطاب ہے؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا اے قرآن کے مخاطبین، بولے نا آخر تک سبحان اللہ کی صدا۔ ویسے آپ جب روڈوں پر نکلتے ہیں تو فلانا فلانا، یار وہ سب چھوڑ دیں، یہ جھوٹے لارے ہوتے ہیں، جھوٹے نعرے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج بولیں نا، آج بولیں گے تو پتہ چلے گا یہ کسی اور پارٹی کا نہیں، یہ تو مصطفیٰ کی پارٹی کا امتی نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا انشکر لی، اور میرے بندے میرا شکر ادا کر، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی قیام کی صورت میں، کبھی سجدے کی صورت میں، کبھی تلاوت قرآن کی صورت میں، کبھی درود و سلام کرتے ہوئے میرا شکر کر، کبھی میرے یار کا میلاد بناتے ہوئے میرا شکر کر، کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے میرا شکر ادا کر۔ اے میرے اللہ، ہم نماز پڑھ کر تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم میلاد بنا کر تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے والدین کی اتباع کر کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم جنابے والا روزہ رکھ کر تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے کر تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے اللہ تیرا دوسرا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ آواز آئی والی والدیک، اور میرے بندو میرے شکر کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا والدین کے شکر کے بعد میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔
आओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जरा गौर के साथ सुनना। दुनिया तो बड़ों ने भी छोड़ देनी है, दुनिया तो जवानों ने भी छोड़ देनी है, दुनिया से तो बच्चों ने भी चला जाना है, दुनिया से तो बादशाह ने भी जाना है, दुनिया से तो वजीर ने भी जाना है, दुनिया से तो जनाबे वाला गरीब और अमीर ने भी जाना है, लेकिन मजा इस जिंदगी का है दुनिया से जाते वक्त दुनियादार दुनिया वाले तेरे मेरे जनाजे के साथ चले और चलते वक्त कह दे ये कोई आम नहीं जा रहा, ये वो दुनिया से जा रहा है जो कोटला की सरजमीन में बैठकर हमारी बहन की साले सवाब की महफिल में बैठकर जब भी मेरे नबी को पुकारता था दुनियादार भी कह दे इसकी जुबान पर, चाहे सुबह होती थी, चाहे शाम होती थी, चाहे दोपहर होती थी, चाहे इसाले सवाब की महफिल होती थी, इसकी जुबान पर एक ही तरह न जारी होता था कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या। बोले ना आखिर तक कोई जबान खामोश न रहे, या रसूल अल्लाह या। आओ ना साहिब ये तेरा मेरा नारा नहीं है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। ऐ कुरान के मुहातिबीन तुम जब भी मेरे नबी को पुकारो ऐ ओ करके ना पुकारना, नाम लेकर मेरे नबी को ना पुकारना। अल्लाह सोने कैसे पुकारा जाए हमें तरीका बता दिया जाए ताकि हमें ना बाएं देखना पड़े, ना बाएं देखना पड़े, ना फतवा मांगने की जरूरत पड़े। आवाज आई है ओ कुरान के मुहातिबीन तुम जब भी मेरे नबी को पुकारो एक ही आवाज के साथ पुकारना है कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या। ऊंचे नहीं हो चांद नबी का झंडा, अमर का झंडा हर घर पे लहराए पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों याद रखना मैं और आप कितने खुश नसीब है, कितने खुशबख्त हैं। 70,000 अल्लाह के नबी इस वजह से हिजरत करके मक्के में आए। उलमा की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम इब्ने असहाकर ने इस बात को जिक्र किया है तफसीर रूहुल बयान के अंदर। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया है 70,000 नबियों ने अपने अपने मोहल्ले को छोड़ा, अपनी बस्तियों को छोड़ा, अपने शहरों को छोड़ा, अपनी बरादरियों को छोड़ा, अपने कबीलों को छोड़ा, मक्के में आ गए। वजह क्या थी हम मक्के में रहे, वहीं पर हमारा विसाल हो जाए, वहीं पर हमारी कब्रें बन जाए। ऐ अल्लाह के 70,000 नबियों हमें भी बता दिया जाए ना मक्के में दफन होने की वजह क्या है। कोया हर नबी का एक ही जवाब है, आखिरी जमाना में अल्लाह का महबूब नबी आएगा जिसका मैं और आप मीलाद कर रहे हैं, जिस नबी की जात पर हम दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। 70,000 नबियों की तड़प ये है, तड़प ये है कि जब हमारी कब्रें बन जाएगी अल्लाह का नबी गुजरते गुजरते अपना कदम हमारी कब्र के ऊपर ही लगा देगा। नहीं नहीं सुभान अल्लाह की सदा का इज़हार फरमाएं। वक्त नहीं है इसलिए मैं रुक कर बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत शार्ट वक्त है मेरे पास, जरा सुभान अल्लाह की सदा का इज़हार फरमाएं। 70,000 नबियों की ख्वाहिश है हमारी कब्रें मक्के में बने, अल्लाह का नबी गुजरते गुजरते हमारी कब्र पर कदम लगा दे, हम मजीद शानों वाले हो जाएंगे, हम मजीद इज्जत वाले हो जाएंगे, हम मजीद वकार वाले हो जाएंगे, हमारा रुतबा और बढ़ा दिया जाएगा, हमारी शानें और बढ़ा दी जाएंगी। तो मुझे कहने दो ना
اور جس نبی کی قبر پر تیرے میرے نبی کا قدم لگ جائے اللہ ان نبیوں کی شانوں کو بڑھا رہا ہے۔ وہ آقا پہ درود پڑھنے والوں، اللہ کا نبی تیرے میرے مرنے کے بعد قبر کے اوپر نہیں، اللہ کا نبی تیری میری قبر کے اندر بھی تشریف لے آئے گا۔ اور مزہ آ جائے نا جب ہم قبر میں جائیں، اللہ کا نبی قبر میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب حضور تیری میری لحد میں آ جائے، جب حضور تیری میری قبر میں آ جائے، ہم قبر میں کھڑے ہو جائے، حضور آ رہے ہو تو میں اور آپ یوں استقبال کریں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، پکارو پکارو حضور کو یا رسول اللہ۔ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آخری بات کر کے اجازت۔ جناب سیدنا آدم نبی، اللہ کے پہلے نبی، اللہ کے پہلے مرسل، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ نبی ہیں۔ جب آپ دنیا پر آگے، دنیا پر آنے کے بعد آپ کے جب اللہ نے بیٹا دیا نا جناب شیس علیہ السلام، آدم فرماتے ہیں او میرے بیٹے شیس یاد کرنا جب اللہ نے مجھے بنایا تھا، جب ظہور ہو گیا تھا، پھر اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے میں جنت میں گیا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی در و دیوار پر نبی نبی لکھا ہوا ہے۔ اور میرے بیٹے یاد کرنا میں جنت میں گیا، جنت کے درختوں پر میں نے دیکھا، وہاں نبی نبی لکھا دیکھا ہے۔ اور میرے بیٹے یاد رکھنا میں نے حور و قصور کو دیکھا ہے، ان کی پیشانیوں پر نبی نبی لکھا دیکھا ہے۔ شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا حضور بتا دیجئے بات کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے وقت، سوتے وقت میری وصیت یہ ہے اس نبی کو جب بھی تو پکارے گا تو یوں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا۔ صاحبو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد لوگ تو کہتے ہیں بندہ مر جاتا ہے بات ختم ہو گئی، میں نے کہا بات تب ختم ہوتی ہے جب رشتہ مصطفیٰ سے نہ جڑا ہو، بات تب ختم ہوتی جب بندہ نماز کے ساتھ جڑا نظر نہ آئے، بات تب ختم ہوتی ہے جب بندہ میلاد سے دور ہو، بات تب ختم ہوتی ہے جب بندہ روزے سے دور ہو۔ جب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے بات ختم تو نہیں ہوگی، بات کا آغاز ہی تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہی کیا جائے گا۔ تو صاحب وہ قبر میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے قبر میں آنا ہے، اور سوال تو آپ نے سنا ہے نا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس انداز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤ کہ قبر میں مجھے اور آپ کو تعارف نہ کروانا پڑے کہ ہم کون ہوتے ہیں، بس سوال کیا جائے میرے مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر کہیں فرشتوں رک جاؤ، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ محمد سے پوچھو کہ آنے والا کون سا غلام قبر میں آیا ہے۔ تو پھر میرے آقا جواب دے دیں فرشتوں کہ وہ غلام آیا ہے جب بھی مجھے پکارتا تھا تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے ساتھ پکارا کرتا تھا۔ بات کو ختم کر رہا ہوں صاحبو، اتنا ہمیں دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی ہے، ہر موت کا ایک صدمہ ہوتا ہے، ہر موت کا دکھ ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو موت ہوئی ہے، یہ جو حادثہ پیش آیا، اس کا عظیم صدمہ ہی ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو یا گھر والے ہی جان سکتے ہیں، یا بچے جان سکتے ہیں، یا عزیز و قربہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ ہمارے گھر بھی چند مہینے پہلے گئے تھے ادھر، تو ہمارے گھر میں جا کر بھی انہوں نے ایسا اخلاق پیش کیا
کہ ہمارے گھر والے بھی اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گئے یار کمال اس بچی کا نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ اس کے گھر والے ہی سارے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو مزہ اسی زندگی کا ہوتا ہے، جانے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، اچھے الفاظ کے ساتھ پکاریں۔ تو صاحبوں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے رہے ان کا دکھ ہوتا ہے، ان کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی پیغام ہے، قیامت کے دن جب گناہگار کو بلایا جائے گا، اس گناہگار کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ جائیں گے، اس میں چاہے مرد ہے یا عورت، اگر گناہگار ہوں گے تو انہیں بلایا جائے گا۔ تو جب فیصلہ ہو جائے گا نا کہ گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو آپ کو پتہ ہے اس گناہگار کے چھوٹے بچے، اب مجھے یہ چھوٹے بچے ہماری بہن کے یاد آ رہے، یہ قیامت کے دن گھومتے نظر آئیں گے، مالک تم میری ماں کو کہاں بھیج رہا، تم میرے باپ کو کہاں بھیج رہا؟ اللہ جی اگر ہمیں جنت میں بھیجے گا ہمارے والدین کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ گویا میرا اللہ اس کی رحمت جوش میں آ کر اعلان کرے گی، او میرے بندے تیرے بچوں نے مرنے کے بعد تیرے حق کو ضائع نہیں کیا، یہ شافی بن کر آگے ہیں، اگر انہوں نے تیرے حق کو ضائع نہیں کیا تو تیرا رب تیرے حق کو کیسے ضائع کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت ان چھوٹے بچوں کی سفارش کو قبول کر کے یقیناً ہماری اس بہن کی کامل مغفرت فرمائے گا۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ میلاد والے آقا کا صدقہ ہماری بہن کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور یاد رکھنا یہ جو گلیوں میں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، میں اس کا انکار نہیں ہوں، میں میلادی ہوں، میں ایک ولی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں میلاد کے ساتھ، لیکن یہ پیغام میں ہر جگہ دیتا ہوں، اگر محلے والی گلیاں روشن ہو گئی ہیں تو یہ دل والی جو گلی اگر یہاں اندھیرا رہا تو پھر میلاد کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوشش کریں اگر وہ نہ بھی روشن ہو سکی تو اس کو ضرور روشن کیجئے۔ محلہ سارا روشن ہو گیا، لائٹنگ لگ گئی، اگر دل اندھیرے میں ڈوبا رہا تو کس نبی کا ہم میلاد بنا رہے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو 5 وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔